اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وظائفہ یو کے معزز سامعین و ناظرین اور امت محمدیہ کی مقدس ماؤ بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیر و عافیت سے ہوں گے، اور دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ہمیشہ اپنی رحمت کے سائے میں رکھے، ظاہری باطنی روحانی جسمانی تکلیفوں سے محفوظ رکھے، راحت جان اطمینان قلب رزق حلال اور صحت مند عمر عطا فرمائے، اور اپنے علاوہ کسی اور کا محتاج نہ کرے، آمین یا رب العالمین۔ سامعین، آج میں آپ کی خدمت میں رجب المرجب کے چاند کا ایک بڑا ہی خاص مجرب اور طاقتور عمل لے کر حاضر ہوا ہوں۔ اس عمل کی برکت سے، اس وظیفے کی برکت سے انشاءاللہ بفضل خدا اللہ نے چاہا تو آپ کی ہر حاجت پوری ہوگی، ہر خواہش پوری ہوگی، ہر نیک دلی مراد آپ کی ضرور پوری ہوگی، آپ کی ہر دعا کو قبول شرفیت کا اعزاز عطا کیا جائے گا۔ یاد رکھیں، رجب المرجب کا مہینہ بڑی فضیلت والا مہینہ ہے، اور حرمت والے مہینوں میں اس مہینے کا شمار ہے، اور یہ وہ مہینہ ہے جس مہینے میں درختوں پر پتے اگتے ہیں، یعنی موسم بہار کا یہ مہینہ ہے، اور اس مہینے کی بڑی فضیلت حاصل ہے۔ اس مہینے کے روزے رکھنے کی بڑی فضیلت ہے، اس مہینے میں عبادت کرنے کی بڑی فضیلت ہے، اس مہینے میں نوافل پڑھنے کی بڑی فضیلت ہے، اور سب سے بڑی بات کہ اس مہینے میں اللہ رب العزت ہر دعا کو قبول شرفیت کا اعزاز عطا فرما دیتے ہیں۔ بہت ہی آسان عمل ہے، چھوٹا سا عمل ہے۔ آج میں آپ کے ساتھ جو شیئر کروں گا، جو بندہ ان کلمات کو پڑھ لے گا، ان الفاظ کو، ان اسم اعظم کو پڑھ لے گا، تو میرا رب اس کی ہر دعا کو قبول شرفیت کا اعزاز عطا فرمائے گا۔ یاد رکھیں، امام دلمی نے حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے نقل کیا ہے کہ جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 5 راتیں ایسی ہیں کہ ان میں کوئی دعا رد نہیں ہوتی۔ نمبر 1 رجب کی پہلی رات، نمبر 2 نصف شعبان کی رات یعنی 14 اور 15 شعبان کی درمیانی رات، نمبر 3 جمعرات کی رات، نمبر 4 عیدوں کی رات، اور نمبر 5 جمعۃ المبارک والی رات۔ یعنی ان راتوں میں جب آپ اللہ سے کچھ مانگیں گے تو میرا رب آپ کو ضرور عطا کرے گا۔ رجب المرجب کے روزوں کی اتنی زیادہ فضیلت ہے کہ اگر کوئی رجب میں ایک روزہ رکھے اور اس کی نیت اللہ تعالیٰ سے ثواب کی ہو اور خلوص سے اللہ کی رضا کا طلبگار ہو، تو اس کے ایک دن کا روزہ اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کر دیتا ہے، اور جہنم کی آگ کو ٹھنڈا کر دیتا ہے، اور جہنم کے دروازے بند کر دیتا ہے۔ اس کے علاوہ رجب کے مہینے میں جو 7 روزے رکھ لے، اسے جہنم کے 7 دروازے بند ہو جاتے ہیں، اور 8 رکھ لے تو اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھل جاتے ہیں، اور جو 10 رکھ لے حق تعالیٰ اس کی برائیوں کو نیکیوں میں بدل ڈالے گا، اور جو 18 روزے رکھ لے تو ایک آواز دینے والا آسمان میں اعلان کرتا ہے کہ اس کے گناہ بخش دیے گئے ہیں۔ تو میرے پیارے بھائیوں، میری پیاری بہنوں، عمر بھر کے گناہوں کا کفارہ رجب المرجب کے مہینے میں جو بندہ 10 سے 15 روزے رکھ لے گا، میرا رب اس کی بخشش کر دے گا، دعاؤں کو قبول شرفیت کا اعزاز عطا فرمائے گا۔ یاد رکھیں، ہم قدم قدم پہ گناہ کرتے ہیں، ہم مسلمان، ہم انسان قدم قدم پر گناہ کرتے ہیں، اور ہم گناہوں کے سمندر میں، گناہوں کی دلدل میں دنسے ہوئے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی عمر بھر کے گناہوں کا کفارہ ادا کریں، اور عمر بھر کے گناہوں کا کفارہ یہ ہے کہ ہم رجب المرجب میں روزے رکھیں، اللہ رب العزت کی خوشنودی حاصل کریں، اللہ کی رضا حاصل کریں۔ اور یاد رکھیں، جو بندہ 27 رجب کا روزہ رکھے گا، اور یہ روزہ اس لیے رکھے گا کہ یہ روزہ عمر بھر کے گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا، اور اگر وہ اس سال مر گیا تو وہ شہادت کا رتبہ پائے گا۔ کتنی زیادہ فضیلت ہے رجب المرجب کے مہینے کی اور اس مہینے میں روزے رکھنے کی، کہ اللہ رب العزت
عزت ہمیں جنتیوں کے زمرے میں شمار کر لے گا۔ 50 سال کے بھی اگر گناہ ہوں گے وہ بھی معاف ہو جائیں گے۔ حدیث پاک میں ہے کہ جس نے رجب المرجب میں ایک بار سورۃ اخلاص یعنی قل ہو اللہ شریف پڑھی، اللہ تعالیٰ اس کے 50 سال کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ تو آج میں آپ کو جو عمل بتاؤں گا، جو وظیفہ بتاؤں گا، پورے یقین سے کریں، انشاءاللہ بفضل خدا میرے رب نے چاہا تو آپ کی دعا کو قبول شرفیت کا اعزاز ضرور عطا کیا جائے گا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، جو بندہ یا کنیز یہ نماز پڑھ لے گی، یقیناً حق تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو بخش دے گا، اگرچہ سمندر کی جاگ اور ریت کے ذرات، پہاڑوں کے وزن، بارش کے قطروں اور درختوں کے پتوں کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ قیامت کے دن اس کی شفاعت اس کے خاندان کے 7 آدمیوں کے حق میں قبول کر لی جائے گی، اور قبر کی پہلی شب میں اس کے پاس اس نماز کا ثواب کھلے ہوئے چہرے اور جاری زبان کے ساتھ آئے گا۔ تو میرے پیارے بھائیوں، میری پیاری بہنوں، قبر کی پہلی رات بڑی ہی مشکل ہے، تو آپ جب رجب المرجب میں روزے رکھ لیں گے، نوافل ادا کر لیں گے، اللہ رب العزت کی رضا حاصل کر لینی ہے، تو قبر کی پہلی رات ہمارے لیے کوئی مشکل نہیں ہوگی۔ اللہ رب العزت ہماری آخرت کو بہتر بنائے گا اور دنیا میں ہمیں طرح طرح کی نعمتوں، رحمتوں اور برکتوں سے مالا مال کرے گا۔ آج کا وظیفہ ان لوگوں کے لیے ہے جن کی حاجات پوری نہ ہو رہی ہوں، دعائیں قبول نہ ہو رہی ہوں، اور وہ چاہتے ہوں کہ ان کی ہر حاجت پوری ہو، ہر خواہش پوری ہو، تو وہ لوگ اس عمل کو، اس وظیفے کو رجب المرجب کا چاند نظر آتے ہی صرف آپ نے 21 مرتبہ ان کلمات کو پڑھنا ہے، اسم اعظم کو پڑھنا ہے، صرف ایک دن اور رات کا یہ عمل ہے۔ اللہ رب العزت آپ کی ہزاروں حاجات کو ضرور قبول کرے گا، حاجات پوری ہوں گی، دعائیں قبول ہوں گی، رب کریم آپ کے مقاصد میں کامیابی عطا فرمائے گا۔ اس عمل کو آپ نے پوری ذمہ داری سے کرنا ہے، اگنور نہیں کرنا۔ جو بندہ یہ کلمات پڑھ لے گا، یہ وظیفہ کر لے گا، انشاءاللہ پورا سال اس کی ساری ذمہ داریاں میرا رب اپنے ذمہ لے لے گا۔ اس عمل کو آپ لازم کریں، انشاءاللہ آپ کو فائدہ ضرور ہوگا۔ اب ہم اپنے مقصد کی طرف چلتے ہیں اور آپ کو عمل بتاتے ہیں، اور عمل بتانے سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور ساتھ موجود بیل کے آئیکن کو دبا کے آل نوٹیفیکیشن پر کلک کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپ ڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ جزاک اللہ۔ اب میں آپ کو عمل بتانے لگا ہوں، توجہ سے ملاحظہ فرمائیں۔ آپ نے جب رجب المرجب کا چاند دیکھ لینا ہے، چاند دیکھنے کے بعد اسی جگہ کھڑے ہو کر آپ نے 7 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ 7 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد 21 مرتبہ آپ نے سورۃ فاتحہ پڑھنی ہے۔ آپ سورۃ فاتحہ پوری سورۃ مبارکہ بھی پڑھ سکتے ہیں، اور الحمدللہ رب العالمین آپ صرف ان کلمات کو بھی پڑھ سکتے ہیں۔ 21 مرتبہ آپ نے سورۃ فاتحہ پڑھنی ہے مکمل، یا سورۃ فاتحہ کی پہلی آیت مبارکہ الحمدللہ رب العالمین 21 مرتبہ پڑھنی ہے۔ 21 مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ نے 21 مرتبہ ہی یا ذوالجلالی والاکرام کا ورد کرنا ہے۔ یا ذوالجلالی والاکرام، ان کلمات کو، ان اسم اعظم کو آپ نے 21 مرتبہ جب پڑھ لینا ہے، آخر میں پھر آپ نے 11 مرتبہ یا 7 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ پھر آپ نے اللہ رب العزت سے اپنی حاجات کے لیے، مقاصد کے لیے، کامیابی کے لیے خصوصی دعا کرنی ہے۔ یاد رکھیں، ماہ رجب المرجب کا جب چاند نظر آنا ہے تو چاند نظر آتے فوراً ہی آپ نے اس عمل کو کر لینا ہے۔ اگر آپ چاند کو نہیں دیکھ سکتے تو چاند نظر آنے کی اگر آپ کو بشارت مل گئی ہے تو پھر بھی آپ وضو کریں اور اس عمل کو کر کے اپنی حاجات اللہ کے سامنے رکھ دیں۔
دیں۔ اللہ رب العزت بڑا ہی غفور الرحیم ہے۔ جب آپ نے اللہ کو یا ذوالجلال والاکرام کہہ کر پکارنا ہے تو اللہ رب العزت کی رحمت جوش مارے گی اور آپ کا ہر کام بنتا چلا جائے گا۔ اس عمل کو صرف ایک ہی رات کو کرنا ہے۔ آپ اس عمل کو رجب المرجب کا چاند نظر آتے ساتھ بھی کر سکتے ہیں، یکم رجب المرجب کو بھی کر سکتے ہیں۔ رجب المرجب کا پورا مہینہ آپ کے پاس ہے، جب آپ کا دل چاہے آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ اللہ کی رحمتوں، برکتوں اور نعمتوں سے مالا مال ہو سکتے ہیں۔ یہ وظیفہ آپ کی تقدیر بدل دے گا، نصیب کو چمکا دے گا، مقدر آپ کے بدلے گا۔ اللہ رب العزت تقدیر کے لکھوں کو مٹا دے گا۔ دعائیں ایسی تاثیر رکھتی ہیں، ایسا اثر رکھتی ہیں کہ مقدر کے لکھے کو مٹا دیتی ہیں۔ آپ اللہ رب العزت کے آگے رو رو کر دعائیں تو کریں، ہر ناممکن کام بھی ممکن ہو جائے گا۔ اس عمل کو، اس وظیفے کو لازم کرنا ہے اور سال بھر کے فوائد و فضائل سے مستفید ہونا ہے۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو دبا کے آل نوٹیفیکیشن پر کلک کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپ ڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے، اچھی معلومات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔